یہ جنگ جمعے کے دن ہو رہی تھی اور بنی اسرائیل پر سبت کے دن، سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن لڑائی حرام تھی۔ جیسے ہی مغرب ہو جائے گی، سنیچر کا دن، سیٹرڈے کا دن، سبت کا دن شروع ہو جائے اور آپ شروع ہو جائے گی اس کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكِ مَأْمُورًا وَأَنَا مَأْمُورٌ۔ تو اس نبی نے کہا کہ اے سورج، قال الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ سورہ بقرہ کی دو آیات، آیت نمبر 58 اور 59، 58 اور 59 تلاوت کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ رب العالمین انہی آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم اور آپ نے یہ سنا کہ اللہ رب العالمین نے جو انعام اور اکرام بنی اسرائیل پر فرمائے ہیں، تفصیل سے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک اہم اور بنیادی بات بنی اسرائیل کے متعلق ذکر فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل کی اصل بستی اور وطن فلسطین تھا، اور فلسطین پر دوسرے لوگوں کا قبضہ تھا، عمالقہ کا قبضہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس بستی کے اندر اب تم لوگ داخل ہو جاؤ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور ہم نے، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تم اس بستی سے جہاں سے چاہو کھاؤ آرام سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے کے اندر سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دے دیں گے، معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والے کو ہم اور زیادہ دیتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا، پھر ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا کہ سجدے کرتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اس کو بدل دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی مسلسل فسق و فجور اور نافرمانی کی وجہ سے۔ یہاں پر ہم اور آپ اگر توجہ کریں گے کہ جب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو نجات دی فرعونیوں سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جہاد کرو اور تمہارا اپنا وطن جو ہے فلسطین اسے حاصل کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری بستی کے اندر تو جابر و ظالم لوگ موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں ہم داخل نہیں ہو سکتے ہیں، جب وہ نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون،
آپ اور آپ کا رب جائیں، جنگ کریں، لڑائی کریں، جہاد کریں، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں، ہم فلسطینی جو لوگ فلسطین پہ قابض ہیں ان سے ہم جنگ اور لڑائی نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار یہ کہتے رہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین، اے میری قوم کے لوگوں مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ اور ایڑیوں کے بل پیچھے مت ہٹو، جہاد کرنے سے بھاگو نہیں، وگرنہ تم نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پر وہ اس کے لیے رضامند نہ ہوئے۔ فلسطین ان کا شہر ہے، ان کی بستی ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے جہاد کرنے کی ضرورت تھی اور اس کے لیے رضامند نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب اور عقاب 40 سال تک انہیں میدان تیہ کے اندر ٹھہرا دیا، جس کا ذکر پچھلے ہفتے میں ہوا بھی اور سورہ مائدہ میں اس کا ذکر بھی ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا، قُلْنَا ہم نے کہا، اُدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ۔ بستی سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین نے قریہ سے مراد، بستی سے مراد بیت المقدس فلسطین لیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود نے، عبداللہ بن عباس نے، قتادہ نے، ربیع بن انس نے، سدی نے اور دیگر مفسرین نے ہذہ القریہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور اسی قول کو اختیار کیا ہے امام المفسرین محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ نے، جن کی سب سے معتبر کتاب تفسیر کی تفسیر الطبری ہے۔ بعد میں جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی ہیں وہ اسی سے ماخوذ ہے، اسی سے لی گئی ہیں، اسی سے فائدہ اٹھائی گئی ہیں۔ حتیٰ کہ تفسیر ابن کثیر جو بہت مشہور ہے ہمارے درمیان، دراصل یہ تفسیر طبری کا خلاصہ ہے، اس کا سمرائز ہے۔ بعض لوگوں نے دوسری بستی کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر بستی سے مراد کیا ہے؟ بیت المقدس ہے، فلسطین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ؟ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ فلسطین جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فتح نہیں ہو سکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات میدان تیہ کے اندر ہی ہو گئی تھی، انہوں نے فلسطین فتح نہیں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے 2 سال پہلے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ تو فلسطین نہ تو ہارون علیہ السلام کے زمانے میں فتح ہوا اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فتح ہوا۔ اور اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی وہ روایت بھی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتہ انسانی شکل و صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تو فرشتہ انسانی شکل و صورت میں آیا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فسقطوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک زوردار تماچا مارا کہ آنکھیں بہہ گئیں، اور فرجع الی ربہ، وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور کہا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ فرد اللہ علیہ بصرہ یا عینہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی آنکھ دوبارہ لوٹا دی اور پھر ان سے کہا کہ ارجع، جاؤ دوبارہ، فقل له يضع يده في متن ثور، اور جاؤ کہو اب جب دوبارہ آئے، وہ فرشتہ تو انسانی شکل و صورت میں نہیں تھا، مارا موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے تھا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں تو تفصیل نہیں بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتوں کو مار دیا۔ ایسا معاملہ نہیں،
وہ جان نہ سکے تھے کہ یہ فرشتہ ہے اور اس وجہ سے اس کو مارا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے، تو جب آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی مشہور اور معروف تھی. گئے اور بچڑا ذبح کر کے گوشت لا کے ان کے سامنے کر دیا. فقربہ الیہ فقال الا تاکلون. اب انسانی شکل و صورت میں آئے تھے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے پیغمبر ہیں، انہیں یہ بات معلوم ہے کہ فرشتے کھانے پینے سے بے نیاز ہیں. لیکن جب انسانی شکل و صورت میں آئے تو ان کے سامنے کھانا پیش کیا. فقربہ الیہ فقال الا تاکلون فاوجس منهم خیفہ. جب کھانا نہیں کھا رہے ہیں فرشتے، کھانا حاضر ہے دسترخوان پر، تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر و خوف پیدا ہوا. قالوا لا تخف. فرشتے سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں، خوف محسوس کر رہے ہیں کہ اجنبی لوگ ہیں کون. قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم. کہا کہ ڈریے نہیں، اللہ کے فرشتے ہیں. ایک نیوز یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ کے ہاں اسحاق پیدا ہونے والے ہیں، اور دوسری یہ کہ ایک عظیم مہم پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں روانہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے ہم آئے ہوئے. تو یہ عام معاملہ ہے کہ اگر فرشتہ انسانی شکل و صورت میں انبیاء کے پاس آ جائے، انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں، اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں اچھی طریقے سے بیٹھا لیجیے، اور نہ انہیں ان چیزوں کا علم ہوتا ہے جو اللہ نے سکھلایا نہ ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو مارا پہلی مرتبہ وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ جان نہ سکی کہ یہ فرشتہ ہے انسانی شکل و صورت میں. بہرحال جب دوبارہ آئے، فرشتہ دوبارہ جب آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ سے کہ یضع یدہ فی متن علی متن ثور، بیل کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دے، جتنے بال اس کے نیچے آ جائیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی دی جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا ربی ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی مل جائے گی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ثم الموت، پھر بھی مرنا ہے، دنیا میں کوئی زندہ رہنے کے لیے آیا ہی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فالآن، ابھی موت چاہیے، ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ یہ بات اور قاعدہ آپ کے ذہن و دماغ میں ہو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب وفات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے فرشتوں کو بھیجتا ہے. تمام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے. ایسا نہیں کہ ہم اور آپ کی طرح کہ ملک الموت آیا اور روح قبض کر کے چلا گیا، نہیں، انبیاء کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں، ان کے لیے استثناء اور خصوصیت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کے پاس فرشتہ پہلے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خطبے میں بیان بھی کیا، جس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گیا اور مسیحی کے اندر رونے لگے، اور ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ کون بوڑھا شخص ہے جو رو رہا ہے؟ بوڑھا شخص ہونے کا مطلب یہ بوڑھا کیوں رو رہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے دنیا اور آخرت میں، اور میں نے اللہ کے اور اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ آیا اور کہا کہ آپ اپنے ہاتھ کو بیل کی پشت پر رکھ دیں، جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال کی زندگی بنا دی جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد موت. تو موسیٰ علیہ السلام مقدس فتح نہیں ہوا تھا، فلسطین فتح نہیں ہوا تھا، اور یہ دینہ خواہش تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ان کی زندگی میں بیت المقدس فتح ہو جائے، لیکن ان کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کی قوم تیار نہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی فسأل اللہ ان یدنیہ من الارض المقدسہ رمیۃ بحجر. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے مرنے سے پہلے فلسطین سے اتنا قریب کر دے کہ اگر وہاں سے پتھر مارا جائے تو فلسطین میں جا کے گر جائے، اس بستی میں جا کے. بخاری مسلم کی روایت. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں اتنا قریب کر دیا اور وہی جا کے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں بتاتا کہ ان کی قبر کہاں ہے، کس ٹیلے کے پاس ہے. گویا کہ اللہ کے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ فلاں جگہ قبر ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دکھاتا، لال ٹیلے کے پاس ہے، بالکل بیت المقدس کے قریب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کے تحت جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سرزمین پر مرنے کی نہ کر سکتا ہے۔ اس حدیث کو کس بات کا تحت لائے ہیں کہ آدمی مقدس سرزمین پر مرنے کی تمنا کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فلسطین سے دور تھے، قریب ہو کر کے مرنے کی اللہ رب العالمین سے، اور صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کرتے تھے، اللہ شہادت سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ عمر کو شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ عمر کو شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ عمر کی موت رسول کے شہر میں موت آئے تو شہادت کی موت آئے، علیہ السلام کی بستی میں موت آئی، بخاری کی بات ہے۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تمنا ہے ایسی جگہوں پر وفات پانے کی جو مقدس سرزمین ہے، جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے، فلسطین ہے، تو یہ جائز اور درست ہے۔ یہ کہ اس سے بات طے ہو جاتی ہے کہ فلسطین موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فتح نہیں ہوا تھا، اور ہارون علیہ السلام تو ان سے پہلے فوت ہو چکے تھے، بلکہ ہارون علیہ السلام کے قتل کا الزام بھی ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ لگایا تھا۔ آپ کو معلوم بنی اسرائیل کی خباثت کتنی زیادہ تھی، دونوں گئے ہوئے تھے تو راستے میں ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تو بنی اسرائیل نے کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ تم نے ہارون کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ تم جانتے تھے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت کرتی ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، فلسطین فتح ہوا، ان کے ہاتھ پر آپ سورہ کہف میں پڑھتے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جب خضر سے ملنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا، وہی نوجوان نبی بنا، یوشع بن نون علیہ السلام۔ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کے کندھے پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا، اور انہوں نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نبی نے غزوہ کیا، لڑائی کی، جنگ کی، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر، اور وہ فلسطین سے، قریہ سے مراد فلسطین سے بالکل قریب ہو چکے تھے، عصر کا وقت تھا، لڑائی جاری تھی، ساری تھی، یہ جنگ جمعے کے دن ہو رہی تھی، اور بنی اسرائیل پر سبت کے دن، سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن لڑائی حرام تھی۔ جیسے ہی مغرب ہو جائے گی، سنیچر کا دن، سیٹرڈے کا دن، سبت کا دن شروع ہو جائے اور آپ شروع ہو جائے گی اس کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكِ مَأْمُورًا وَأَنَا مَأْمُورٌ، تو اس نبی نے کہا کہ اے سورج، تو بھی اللہ کے حکم کا تابع ہے اور میں بھی، یعنی تیرے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ تو سورج ڈوبنے میں تھوڑا ڈیلے اور تاخیر کر دے تاکہ میں اس جنگ کو جیت لے جاؤں اور سورج غروب ہونے سے پہلے تمہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہم احبسها علینا، اے اللہ سورج کو ہمارے اوپر روک دے، فحبست حتی فتح اللہ علیہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سورج کو ڈوبنے سے روک دیا گیا یہاں تک کہ فلسطین فتح ہو گیا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں کہ ان الشمس لم تحبس لبشر قط الا لیوشع بن نون علیہ السلام، کہ سورج کو کبھی بھی نہیں روکا گیا ہے، کسی بھی شخص کے لیے سورج کو غروب ہونے سے نہیں روکا گیا ہے، کبھی بھی پوری تاریخ میں، لبشر قط، کسی انسان کے لیے، سوائے یوشع بن نون کے،
ليالي سار الى بیت المقدس یا بیت المقدس، کہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کر رہے تھے اور رات کا وقت قریب تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، مغرب سے پہلے پہلے بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اب یہاں پر جو مشہور ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سورج کو روک دیا گیا تھا، ایک موضوع اور گڑھی ہوئی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر آرام کر رہے تھے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ کو سورج کو لوٹا دے، سورج کو ڈوبنے کے بعد سورج کو لوٹا دے، حتی یصلی علی، یہاں تک کہ علی نماز پڑھ لے۔ یہ روایت سب موضوع ہے، یعنی گڑی ہوئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے اور ٹکرا رہی ہے اس صحیح روایت سے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج کو کبھی کسی بھی انسان کے لیے نہیں روکا گیا، سورج کو کبھی بھی کسی بھی انسان کے لیے ڈوبنے سے نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون کے، تو اس سے ٹکرا بھی رہی۔ دوسری بات یہ ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر کیا ہوا تھا۔ غزوہ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے تھے اور سورج غروب ہو گیا تھا، اور یہی وہ موقع تھا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار و مشرکین کے لیے بددعائیں فرمائی تھی کہ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر۔ بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مجمعین سے روایت مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے روک کے رکھا، موقع نہ دیا، جنگ مسلسل جاری رہی اور عصر کی نماز نہ پڑھی جا سکی۔ پھر مغرب کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سے مغرب کی نماز پڑھی۔ تو اگر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سورج کو واپس لوٹایا جا سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ و مقدسہ زیادہ اس کے لائق اور مستحق تھی، جبکہ ان میں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بگڑے ہوئے تھے اس موقع پر۔ بہرحال تو دو چیزیں معلوم ہوئی، دو تین چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اس بستی سے مراد فلسطین ہے، دوسرے ہے کہ فلسطین فتح یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوا، موسیٰ اور ہارون دونوں نبیوں کی وفات میدان تیہ کے اندر ہو چکی تھی، دونوں نبیوں کی وفات میدان تیہ کے اندر ہو چکی تھی۔ سورج کو کبھی کسی کے لیے نہیں روکا گیا ہے سوائے یوشع بن نون کے، وجہ یہ تھی کہ سنیچر کا دن اگر لگ جاتا تو جنگ کو بیچ میں ہی سٹاپ کرنا پڑتا، روکنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا کہ اس بستی کے اندر یعنی فلسطین کے اندر داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور تم جہاں سے چاہو کھاؤ اس بستی میں، رغداً، آرام سے، خوش ہو کر کے، لا حساب علیہم، امام مجاہد کہتے ہیں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، آرام سے کھاؤ پیو۔ داخل ہونے کی جو قید بیان کی، دو شرط کے ساتھ داخل ہوئے اس بستی کے اندر، فلسطین کے اندر جب فتح ہو گیا فلسطین تو دو شرط اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ داخل تو ہو رہے ہو لیکن دو شرطوں کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے کے اندر داخل ہو سجدے کی حالت میں، وَقُولُوا حِطَّةٌ أَيْ اُحْطُطْ عَنَّا خَطِيئَاتِنَا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کرتے ہوئے۔ اب یہاں پر سجدہ سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ جھک جانا ہے، بعض لوگوں نے کہا سجدہ کرنا ہے۔ در حقیقت امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو بات ذکر کی ہے بہت ہی مناسب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فلسطین میں داخل ہو جاؤ تو سجدہ شکر بجا لاؤ، ورنہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے انسان نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ تو جب اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ تو سجدہ شکر بجا لاؤ اور زبان سے یہ کہتے رہو کہ اللہ ہماری خطاؤں کو وقولوا حطۃ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو کیا ہے بخش دے اور معاف کر دے۔ یہ دو باتیں ان سے کہی گئی تھی۔
اور یہ بات سارے لوگ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے تو آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، سجدہ شکر کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح ہوا تو 8 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر پڑھی تھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ وادخلوا الباب سجدا کی دروازہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ہوتا ہے اس کا اپنا گیٹ ہوتا ہے، ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اس میں داخل ہوتے وقت کیا ہے، داخل جب ہو جاؤ فتح یاب ہو کر کے تو سجدہ شکر بجا لاؤ اور اللہ رب العالمین سے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دے دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو ہم مزید دیتے ہیں۔ ہوا کیا، ان لوگوں نے کیا کیا، یہ مطالبہ ڈیمانڈ ان سے تھا۔ اب وہ جو داخل ہوئے تو کس طریقے سے داخل ہوئے اور کیا کہتے ہوئے داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، فبدل الذین ظلموا، تو ظالموں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی۔ جب داخل ہوئے تو پیچھے کے حصے سے چوتر کے بل داخل ہوئے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ حبۃ فی شعرۃ، کوئی معنی نہیں ہے اس کا، حتۃ کی جگہ پہ کیا کہا، حبۃ کہا، اور کسی نے کہا حنتۃ کہا، دونوں صحیح، کوئی مسئلہ نہیں۔ المہم یہ ہے کہ نہ سجدہ شکر بجا لائے اور نہ ہی بخشش اور مغفرت انہوں نے اللہ سے طلب کی، دونوں کو بدل دیا جو ڈیمانڈ ان سے کیا گیا تھا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دیا، آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ اب یہ عذاب کیا تھا، کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ طاعون تھا۔ طاعون ایک بیماری ہوتی ہے، یہ بیماری تھی جو ان پر نازل کی گئی۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وغیرہ کی اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی رجز کا لفظ استعمال کیا گیا، رجز اس کے معنی عذاب کے ہیں، اس کے معنی عذاب کے ہیں، دونوں معنی درست اور صحیح۔ اگر آپ اس کو طاعون کہیں یا عام عذاب کہیں، سارا معاملہ کیا ہے، سارے معنی درست اور صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر کیا ہے، عذاب نازل کیا۔ اور طاعون بھی عذاب کی ایک قسم ہے، جیسا کہ سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے مسلم کے اندر۔ تو ان لوگوں کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کیا ہے، عذاب نازل کیا۔ اور یہ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے اور جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اس کو بدل دینا یہ خطرناک جرم ہے۔ عبادت کی جو صورت اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے، جو اللہ نے بتلائی ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کی مخالفت کر کے کچھ اور پڑھنا، یہ کیا ہے، خطرناک قسم کا جرم اور گناہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔